السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ سب کے پاس ہیں کتابیں؟ انشاءاللہ آج ہم صفحہ نمبر 434 434 سے پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا، ان کا اسلام قبول کرنا۔ ان کا نام سارہ تھا، یہ عمر بن سیفی بن ہاشم کی کنیز تھی، یعنی لونڈی تھی۔ یہ مدینہ منورہ آئیں مکہ سے، اور اس کے گلی کوچوں میں ایسے کھیل کود کے مقامات تلاش کرنے لگی تاکہ وہاں گانا گا کر جو کمائی ہو اس سے زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن وہاں صورتحال یہ پیدا ہو چکی تھی کہ مدینہ منورہ کو اسلام نے صاف شفاف کر کے منکرات اور حرام کاموں سے پاک کر دیا، یعنی کوئی جگہ ان کو ایسی نہیں ملی کہ جہاں پر یہ گانے گائیں اور لوگوں کو اکٹھا کریں یا کھیل تماشے کریں۔ باوجود ہے کہ سارہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ صبح کے وقت مسجد نبوی میں گئی تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے اور لباس کا مطالبہ کرے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ضرورت مند لوگوں کو عطا کرتے تھے۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو صبح کے وقت سارہ گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ راستے میں آ جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا۔ حالانکہ وہ گانا بجانے والی عورت ہے۔ ایسی عورت اگر بازار سے گزرے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی سنگر سڑک پر جا رہی ہو تو مردوں کا حال کیا ہوگا؟ سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن مدینہ کا حال کیا تھا کہ کوئی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ مسجد نبوی پہنچی تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف۔ پھر اس کی نظر ایک پروقار شخصیت پر پڑی جو بڑے ہی باروب دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن کے ظہور کے بارے میں وہ سن چکی تھی۔ سارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی اور آپ سے سوال کیا کہ مجھے کھانا اور لباس عنایت کریں۔ آپ نے جو کچھ میسر آیا اسے عطا کر دیا۔ اس نے آپ کے حسن سلوک سے خوش ہو کر آپ کے سامنے ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اصل میں ان کو مانگنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی تھی کہ مکہ کے حالات اب بہت بدل چکے تھے، کیونکہ وہاں پر جو بڑے بڑے سردار ایسے گانے کی مجلسوں اور ایسے لوگوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے وہ مختلف جنگوں میں مارے جا چکے تھے، خاص طور پر جنگ بدر میں۔ تو اب یہ غربت اور فاقے کا شکار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ مدینہ آئی تاکہ وہاں جا کر لوگوں سے کچھ، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد حاصل کی جائے۔ تو اس لیے یہ مدینہ آئی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا انہوں نے عطا کر دیا۔ حاطب بن ابی بلتہ کا خط۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے تھے۔ یہ قریش کے حلیف تھے۔ انہوں نے قریش کے نام میں ایک خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تمہارے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ہے، اپنی تیاری کر لیں۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس خط کو قریش کے پاس کون لے کر جائے۔ حاطب بن ابی بلتہ نے اس کا حل یہ سوچا کہ فریضہ سارہ کے سپرد کیا جائے۔ خط اس کے حوالے کیا اور اسے یہ تلقین کی کہ اس خط کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ یعنی وہ آئیں اور انہوں نے جو کچھ مانگنا تھا مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو اب انہوں نے واپس اپنے گھر مکہ جانا تھا۔ تو جب مکہ جانے لگی تو حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھ کر ان کو دے دیا تاکہ ان کے بچوں کی حفاظت ہو سکے جب مکہ میں لڑائی ہو۔ عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ جب تم خاخ نامی باغیچے کے پاس پہنچ جاؤ تو وہاں تمہیں ایک مسافر خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ اس سے پکڑ لینا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے خاخ نامی باغیچے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں ایک خاتون مسافر ملی، ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا شرافت سے خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم جامہ تلاشی لیں گے، یعنی کپڑوں کی تلاشی لیں گے۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنے سر کی مینڈیوں سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر سر کی مینڈیوں بالوں کے اندر سے خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ وہ خط حاطب بن ابی بلتہ نے قریش کے نام لکھا تھا
اور اس میں قریش کو تیار رہنے اور اپنا بندوبست کرنے کا کہا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سب سے راز میں رکھا ہوا تھا کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں کسی قسم کی خون ریزی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے قریش کو صرف اس لیے آگاہ کیا کہ وہ میرے احسان مند ہوں اور میرے گھر والوں کا خیال رکھیں، ورنہ میرے دل میں اسلام کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی. بعض اوقات دونوں محبتیں ہوتی ہیں نا، دین کی محبت بھی ہوتی ہے اور گھر والوں کی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بارہا آزماتا ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا گھر والوں کی زیادہ ہے، دین کی محبت زیادہ ہے یا اپنی پسندیدہ چیزوں کی محبت زیادہ ہے. تو ان کے لیے بھی یہ ایک امتحان تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے ایمان میں کوئی کمی نہیں اور نہ میں کفر کو اسلام پہ ترجیح دیتا ہوں، نہ ہی میں نے ارتداد کا ارتکاب کیا ہے، یعنی میں اسلام سے پھرا نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور صحابہ سے فرمایا یہ سچ کہتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو چاہو سو کرو میں نے تمہیں بخش دیا. کیونکہ ان کی قربانی بہت بڑی تھی. تو جب اسلام کے راستے میں قربانیاں بڑی ہوتی ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے دشمن اور میرے دشمن کو دوست نہ بناؤ. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں بھی، اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو. اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا جوئی کے لیے نکلے ہو تو ان کو دوست نہ بناؤ. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. یہ آیات انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ اہل ایمان کے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بنایا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اس کے رسول کا انکار کیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا، ان کے ساتھیوں کو بھی نکالا، یعنی ہجرت کی پھر انہوں نے. تو یہ کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد اور رضاجوئی کے لیے نکلے ہو تو ان کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ اس طرح وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا. تو براہ راست آیات نازل ہوئی تھی پھر اس موقع کے بارے میں، اور مسلمانوں کو ایسے مواقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں صحیح رہنمائی دے دی گئی. اس کے بعد سارا اسلام سے مرتد ہو گئی، یعنی جب ان کی تلاشی لی گئی اور ان سے خط نکلا تو ظاہر ہے کہ ایک پریشانی کے عالم میں آئی. وہ مکہ میں رہائش پذیر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کو بھول گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن لشکر اسلام کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دی تھی قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا. لیکن سارا چھپ گئی اور کافی عرصہ تک نظروں سے اوجھل رہی. جب اس کا عرصہ حیات تنگ ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنی نادانی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کی اور پھر نئے سرے سے اسلام قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معافی کو قبول کر لیا اور اسے امن مہیا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت، الفت اور شفقت کا بھرپور مظاہرہ تھا. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ایک گھوڑے کی زد میں آ کر فوت ہوئی تھی. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ آپ نے اس پورے واقعے سے ان کی شخصیت سے کیا سیکھا؟ چلے میں ہی آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خاتون جس کا کوئی سٹیٹس نہیں، غلام ہے، لونڈی ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں، وہ ضرورت مند ہے، وہ اپنا شہر چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کیونکہ اسے آپ کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ فراخ دل ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور آپ بہت ہمدرد ہیں، اور آپ کے سامنے آ کر اپنی حاجت رکھتی اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں. اس بات سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اس بات پر آپ غور کیجئے کہ وہ مسلمان نہیں ہے،
اسے اسلام سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، اس کا پیشہ بھی بالکل مختلف طرح کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا سارا اعتماد آپ پر ہے. یہ کیسے؟ آج کے دینداروں کا حال کیا ہے، تبلیغ کرنے والوں کا حال کیا ہے؟ ان پر کیا ان کے اپنے ساتھی بھی ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ مشکل وقت میں یہ ہمارے کام آئیں گے؟ اور جب وہ آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھتے کہ پہلے تم مسلمان ہو تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. وہ آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہوتی، لیکن بیچ میں ایک انسیڈنٹ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بددل ہو جاتی، تو کیا بات سمجھ میں آتی؟ اب جو بات میں نے اس وقت کی ہے نا، پہلے اس پہ روشنی ڈالیں، اس کے بعد پھر کوئی اور باتیں کریں، ٹاپک نہیں ابھی چینج کریں کہ ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اسلام کی دعوت دینے والے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک دین کے نمائندے کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو لوگ دین سے دور بھی ہوں وہ بھی اس پر ٹرسٹ کرتے ہوں. کیونکہ عام طور پر دین والے اتنا بھیانک روپ اختیار کر لیتے ہیں کہ خود دین والے بھی ان سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں. کہاں یہ کہ کوئی دین سے دور شخص ان کے پاس آئے. جی آپ. جی بالکل، یعنی دین کی تبلیغ کرنے والے کو، مبلغ کو اتنا ہمدرد ہونا چاہیے اور وہ ہمدردی کے نام سے پہچانا جاتا ہو کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، وہ دوسروں کے کام آنے والا ہے، یعنی اس کی پہچان یہ ہو تاکہ لوگ اس پر اعتماد کر کے اس کے پاس آئیں. اور جب وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے کیا ملے گا؟ صرف کھانا نہیں ملے گا، ایک اچھا پیغام بھی ملے گا، اسلام بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا. جی شاباش. فراخ دل ہو، با کردار ہو، اگر اس کو دوسروں کی کمیوں کا، کوتاہیوں کا، غلطیوں کا پتہ بھی ہو پھر بھی ان کو معاف کر سکے. اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ خاتون کیسی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی مدد کی. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے تو آپ اس کی مدد کریں گے؟ ہم تو ذرا سا بھی کسی کے اندر دیکھتے ہیں اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اس کے اندر غلطی پائی جاتی ہے تو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میرے پاس کیوں آئے ہو، مطلب یہ کہ اس کی برائیاں نہ گنے، مطلب اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کرے اور اس کے جو برے رویے ہیں ان کا ذکر نہ کرے اس کے سامنے. جی اسی طرح کچھ لوگ ماضی میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے بلنڈرز کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، لیکن کیوں نہیں آ پاتے؟ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف نہیں کریں گے، لوگ ہمیں ہمارا ماضی یاد کراتے رہیں گے کہ اچھا تم تو ایسی تھی تو اب تم اسلام کی طرف آ گئی. جی جی یعنی نماز کے بعد آپ نے ان سے ملاقات کی اور ایک ایسی عورت کی رسائی ڈائریکٹ آپ تک ہوئی. جی آپ. ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو دین والوں کا کام کیا ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کو اپریشیٹ کریں اور ان کی خامیوں پر پردہ ڈالیں. جو کسی کی خامی پر پردہ ڈالتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. یعنی قیامت کے دن بھی انسان کیا چاہے گا کہ اس کے کوئی بھی عیب، کوئی بھی غلطیاں، کوئی بھی خامیاں کسی کو پتہ نہ چلے. تو اول تو کسی کے عیبوں کی جستجو نہ کریں، تجسس نہ کریں. دوسرے، اگر پتہ چل جائے تو اس کا کسی سے ذکر نہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالی الستیر ہے، دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے محبوب ہیں جو دوسروں کے عیبوں کو ڈھانکیں، نہ کہ ان کو نشر کریں. جی یعنی ہمیں لوگوں کو اسلام سے ڈرانے والا نہیں بننا، اسلام کی طرف لانے والا بننا ہے.
بالکل. یعنی ہمیں لوگوں کو امید دلانی چاہیے, ہوپ دلانی چاہیے, اور ان کو اس بات کی تسلی دلانی چاہیے کہ جو ان کی غلطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر سکتا ہے, تاکہ ان کو ایک اسپیس ملے اور پھر وہ آگے بڑھنے کی جرات کرے. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے, جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. جی آپ. استاذہ, جب سیکنڈ ٹائم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں فتح مکہ کے بعد پھر سے معافی مانگنے اور اسلام قبول کرنے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ پہلی دفعہ جب تم آئی تھی تو میں نے اتنا اچھا کیا تھا, آپ کی ساری باتیں بھی مان لی تھی, تو اب پھر آپ مرتد ہو گئی اور آپ پھر معافی مانگنے آ گئی ہیں. تو انسانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے بہت اچھے ہوتے ہیں, پھر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کریں اور وہ پھر اسلام کی طرف آئیں, تو لوگ کہتے ہیں لو یہ تو پہلے ہی ایسے کر چکے ہیں, اب دوبارہ سے پھر ایسے ہی کریں گے, تو انہیں موقع نہیں دیتے دوبارہ بالکل صحیح کریں. بالکل. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دوبارہ آئیں, حالانکہ وہ واجب القتل قرار دی جا چکی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا اور پھر وہ مسلمان ہو گئی. اس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کو اور دین کے جو دشمن تھے ان کو دین سے جوڑا اور دین کی محبت ان کے اندر پیدا کی, اور اس طرح دین پھیلا ہے, ایسے نہیں دین پھیلا. جی بالکل بالکل. ان کے اندر بھی خیر تھی, انہوں نے جو ہی ان سے متاثر ہوئی تو فوراً اسلام قبول بھی کر لیا. مطلب اپنے مطلب کی چیز لے لی, تو پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا ہے, کچھ چیز لے لی لیکن پھر بھی اسلام قبول کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر انہیں کچھ مدد نہیں کی تھی کہ وہ ضرور اسلام قبول کریں, لیکن انہوں نے خود سے ہی اسلام قبول کیا تھا. جی. اور میں سوچ رہی تھی کہ اخلاق کتنی بڑی چیز ہے نا, کہ ایک نان مسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے مسلم وہ بن گئی. تو انسان کے اخلاق اس طرح سے رکھنے چاہیے کہ اگلا اس سے متاثر ہو, اچھائیاں کلیکٹ کریں. جی. اب دیکھیں ہمارے آس پاس نان مسلم تو نہیں رہتے مسلمان ہیں, لیکن دین سے ڈرے ہوئے, دین سے دور, دین والوں سے ڈرے ہوئے. یعنی آج کل کوئی ریلیجس لباس میں نظر آئے یا کوئی, تو لوگ دور سے دیکھ کے اس کو ڈرنے لگ جاتے ہیں, اس کے پاس نہیں پٹکتے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سوچے گا, کیا کہے گا. تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے اندر ایسی نرمی پیدا کرنی چاہیے, ایسا انداز پیدا کرنا چاہیے کہ جس سے لوگ ہم سے جھجکے نہ, قریب آ جائیں. جی. اس طرح بننا چاہیے کہ ہماری جو اچھائی ہے, اس نے اخلاق ہے, وہ صرف ہمارے سرکل تک محدود نہ ہو, بلکہ باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو, تاکہ باہر کے لوگ اس سرکل میں آنے کی کوشش کریں. اور بیسیکلی ہمارا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ مل کے اٹھ کے بیٹھنے والے ہوتے ہیں, یا ہمیں جس نظر سے اچھے لگتے ہیں, ہم زیادہ تر ان کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں. تو سبق اس میں سے یہ نکلا کہ جو ہمارے ساتھ اچھے نہیں, ہمیں ان کے دل جیتنے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ اچھا بننا ہے. جو ہم سے دور بھاگتے ہیں ان کو ہمیں قریب لانا ہے, اس چیلنج کو قبول کرنا ہے. دیکھیے جن لوگوں سے بھی آپ کا واسطہ ہوتا ہے, چاہے خاندان کے لوگ ہوں, چاہے کسی ادارے میں لوگ ہوں, تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خود ہی آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں, آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں, نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں, بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو آپ سے بدگمان ہوتے ہیں اور آپ سے دور ہوتے ہیں, آپ سے بھاگتے ہیں. اب آپ کا حسن سلوک کیا کہتا ہے کہ صرف آپ کا احسان اور آپ کی خیرخواہی پہلے درجے کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, کہ جو آپ سے محبت کرتے, اس میں آپ کا کیا کمال, وہ تو خود ہی آپ سے محبت کرتے ہیں, تو آپ کو بھی کیا کرنا ہے, اچھا کرنا ہے. نیچرلی اچھا ہوگا, جو آپ سے اچھا کرے گا آپ بھی اس سے اچھا کریں گے. جو نہیں کچھ کرتا اس سے بھی آپ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلا نہیں کرتے, کبھی کوئی انٹریکشن ہو جائے تو ٹھیک, نہ ہو تو نہیں. تیسرے درجے کا جو شخص ہے اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرنا ہے. مثلاً کوئی سلام نہیں کرتا, اکثر لوگ اس پہ ناراض رہتے ہیں, کڑتے رہتے ہیں, فلاں تو مجھے سلام ہی نہیں کرتا, وہ تو میرے پاس سے گزر جاتا ہے, اس کو توفیق نہیں کبھی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں, ہمیں سلام ہونا ہی چاہیے, چاہے ہم گھر میں بڑے ہوں, ساس ہو یا ماں ہو یا نانی دادی, کوئی بھی استاد ہو, تو ہم کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم بڑے ہیں اس لیے ہمیں سلام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. وبالوالدین احسانا, والدین کے درجے میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے. لیکن بعض اوقات جو کرنے والے ہیں, جن کے اوپر ذمہ ہے, وہ نہ سمجھ آئے
وہ نہ سمجھ ہے یا ان کے اندر کوئی خرابی ہے ان کے دل میں تو وہ نہیں کر پاتے. تو ایسی صورت میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم کرنا شروع کر دیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے نا. تو ہم شروع کر دیں, ہم سلام کریں, ہم اسمائل کریں, ہم آگے بڑھیں تو معاملہ سارا حل ہو جائے گا, مسئلہ ہی آسان ہو جائے گا, ساری بدگمانی ختم ہو جائیں گی. تو ہمیں اصلاح اپنی ذات سے شروع کرنی ہے, اپنے آپ سے. جی بالکل. یعنی جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ کے عمل کی تبدیلی کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. 2-3 دن پہلے میری ملاقات ہوئی کسی سے تو اپنا واقعہ بتانے لگی کہ میں عمرے پر گئی ہوئی تھی اور میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی, قرآن پڑھ رہی تھی, تو ان کا بچہ ان کو بہت تنگ کر رہا تھا. تو میں ان کے بچے سے بات کرنے لگ گئی اور اس کو بہلانے لگ گئی, اس کو کوئی کہانی شاید سنانے لگی ہے کیا. تو خاتون پلٹ کے مجھے کہتی ہے کیا آپ الہدا سے؟ کہتی کہ اس سے بڑا میرے لیے کوئی کریڈٹ نہیں تھا کہ میرے اس بچے کے ساتھ حسن معاملہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ڈفرینٹ خاتون ہے. اور ایسی تعلیم الہدا میں ملتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو. تو ایسی مثالیں بھی ہیں اور دوسری طرح کی بھی ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کتنا کرتے ہیں, اور کسی بھی محفل میں ہو, کسی بھی مجلس میں ہو, وہاں جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیا کہتا ہے. کیونکہ کسی بھی گیدرنگ میں آپ ہوتے ہیں, کوئی ایلڈرلی ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہوتے ہیں, کوئی سلو ہوتے ہیں. دیکھیے ہر کوئی ذہین نہیں ہوتا, ہر کوئی بہت قابل نہیں ہوتا, ہر کوئی اسمارٹ نہیں ہوتا, ہر کوئی بہت سمجھدار نہیں ہوتا. تو لوگوں سے ان کے اعتبار سے رعایت کر کے ان سے معاملہ کرنا ہے, ان کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر. کیونکہ بعض اوقات ہم ذہنی طور پر تیز ہوتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیول پہ ہم سے بات کرے. ہم انٹلیکچوئل بات کریں, اگلا بھی انٹلیکچوئل بات کرے. ہم نرم مزاجی سے پیش آ رہے, اگلا بھی ایسے ہی کرے. اس طرح کی توقعات اگر آپ لوگوں سے رکھیں گے تو سوائے فرسٹریشن کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو کیا رکھنا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے, مجھے اچھا بننا ہے, مجھے اپنے عمل سے سکھانا ہے. کہ مثلاً اسی خاتون کا جو واقعہ ہے, بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے وہاں ایک لیکچر دیتی ہوں تربیت اولاد پر, اور کہتی کہ آپ اپنے بچے کو کیوں اگنور کر رہی ہیں, اور آپ کو اپنا بچہ نہیں سنبھالنا آتا, آپ اس کو یہ کریں یہ کریں یہ کریں, 10 ٹپس بھی اس کو سکھاتی تو کوئی اثر نہ ہوتا ان کی بات کا. صرف ایک حسن سلوک نے دوسرے کو ان کی طرف متوجہ کر دیا اور سوچنے پہ مجبور کر دیا. اور پھر کہتی ہے کہ وہ اپنے کچھ اور مسائل بھی مجھ سے ڈسکس کرنے لگی اور ان کا حل مانگنے لگی. بالکل, یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اپنی ذات, اپنی عزت, اپنا معاملہ, اپنا مفاد, اپنی میں جو ہے اس کو پیچھے رکھ کے صرف اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائے. دیکھیں نیک عمل ہے ہی وہ جو اللہ کی محبت میں کیا جائے اور اللہ کے چہرے کی خاطر کیا جائے, بندوں کے چہروں کے لیے نہ. جی بالکل. یعنی آپ دیکھیں کہ مدینہ کی اسلامی حکومت کیسے قائم ہوئی ہے, طاقت کے بل پہ نہیں ہوئی, قانون کے بل پہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے قوانین ملے ہیں, شریعت ملی ہے, لیکن سب سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے, کردار سازی کی گئی ہے. یعنی اگر یہ قانون نافذ کر دیا جاتا صرف, اور لوگوں کی تربیت نہ کی جاتی کہ یہاں پر گانا بجانا حرام ہے یا منع ہے, کسی کو اجازت نہیں گھر میں یا باہر کوئی گانے کی مجلس قائم کرے, یہ قانون ہے مدینہ کا, اور لوگوں کو خدا کا خوف نہیں دلایا جاتا اور ان کی ذہن سازی نہیں کی جاتی, تو کیا لوگ باز آ جاتے؟ جتنے مرضی قانون بنا دے. آج دیکھیں ہمارے ملک میں کس کس چیز کا قانون نہیں ہے, لیکن کون سا قانون ہے جو نہیں توڑا جا رہا؟ کون سا قانون ہے؟ یعنی سامنے لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی منع ہے, وہی سگریٹ نوشی ہو رہے تھے. سامنے لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے, وہیں آپ کو کوئی نہ کوئی کھڑا مل جائے گا قانون توڑتے ہوئے, کیونکہ لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی. تو گھر میں ہو, اداروں میں ہو, کہیں بھی جتنے مرضی رولز بنا لے, جب تک آپ ذہن کو ایڈریس نہیں کریں گے, ذہن سازی نہیں کریں گے, تو وہ رولز امپلیمنٹ نہیں ہوگے. اگر کوئی کرے گا بھی مجبوراً تو کیا ہوگا؟ وہ ایک نفرت پیدا ہوگی, دوریاں دلوں میں پیدا ہوں گی, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہاں
ماشاءاللہ. بس اتنی سی بات, کیونکہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. بس عادت بنا لے پہل کرنی, چاہے آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, کوئی بھی ہیں. اچھا, حاطب بن ابی بلتہ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ مجھے یہ بات ان کی اچھی لگی کہ جب ان کا لیٹر جو ہے وہ ڈسکلوز ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو وہ ایکسکیوز بھی دے سکتے تھے کوئی اور بھی, لیکن انہوں نے سچ بولا, انہوں نے اپنی غلطی بھی مانی, اعتراف بھی کیا, ریزن بھی دی, اور اس کے بعد انہوں نے یقین بھی دلایا کہ میں منافق نہیں ہوں, نہ ہی میں مرتد ہوں. تو ہمیں اس سے یہی لیسن ملتا ہے کہ ہمیں بھی آئے بائیں شائع کرنا اور الٹے سیدھے ایکسکیوزز دینے یا الٹی سیدھی باتیں کرنا, مطلب جو اصل بات ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے, غلطی بریو ہو کر مان لینی چاہیے. شاباش, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ہم انسان ہیں, ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو جب ہماری کوئی غلطی کھل جائے تو اس پہ مزید جھوٹ نہ بولیں, اس کا اعتراف کر لیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور معافی مانگ لیں. اور ایسے لوگوں کو جو غلطی مان جائیں اور معافی مانگ لیں انہیں معاف کر دینا چاہیے. یاد رکھیے یہ بھی دین کی تعلیم ہے. توبہ کی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرتا ہے؟ جو غلطی کو مان جائے اور اقرار کر کے نادم ہو کے شرمندہ ہو کے توبہ کر لے. تو جب سوری کوئی کر لے تو اس کے بعد پھر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو معاف کریں. پھر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. جی, یہ عملی تبلیغ کی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ایک ایسی عورت جو گانے بجانے سے تعلق رکھتی تھی مدینہ کی گلیوں میں اس طرح سے اوپنلی پھرتی تھی اور کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرتا تھا, ورنہ یہ کہ صحابہ کرام جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی سکتے تھے کہ ایک عورت اس طرح سے کرتی ہے اور اس کو منع کریں یا کسی طریقے سے. یہ بیسٹ ایگزامپل ہے کہ بجائے اس کے وہ اس کی چغلی کرتے, وہ کچھ کرتے, سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید وہ اسلام بھی قبول نہ کرتی. بالکل. اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کے پاس مانگنے کے لیے آئی یا اسلام قبول کرنے کے لیے آئی تب یہ نہیں کہا کہ تم تو گانے بجانے والی ہو, تم جیسے عورتوں کا اسلام سے کیا کام ہے. تو جی, استاذہ اس سے یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ ایک ٹیچر کو کتنا اچھا ہونا چاہیے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کی برائی کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ اس نے کی ہے تو اس میں گرج نہیں ہونا چاہیے اور اتنی موٹیویشنل ہونا چاہیے کہ وہ پھر سے جو ہے اس پہ آ جائے اگر غلطی کر بھی لی, اور طنز بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل بار بار پچھلی غلطی کا تانا نہیں دینا چاہیے, شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. غلطی ہو گئی, معافی مانگ لی, معاف کر کے بس ایسے سمجھے جو دفن کر دیا کسی چیز کو, اب بس. ساتھ کچھ کلیشیڈ ورڈز ہوتے ہیں یا سینٹینسز, آزمائے ہوئے کو آزمانا نہیں چاہیے اور سیکنڈ چانس آپ کس بھرتے پہ دیں. تو 2 ایگزامپلز آ رہی تھی, حاطب بن ابی بلتہ اور حضرت سارہ 2 میجر مسٹیکس کی تھی. جنگی اسٹریٹجی بالکل الٹ کے رہ جاتی, فتح مکہ دوسرے اس میں بھی چینج ہو سکتی تھی اور زندگی بھر کے تانے جمع ہو سکتے تھے, لیکن مثبت سوچ, معافی اور ایک خوش گمانی نے کس طرح لوگوں کو چینج کر دیا. تو ہم سیکنڈ چانس دینے پہ نہ تیار ہوتے ہیں, بلکہ اگر ہم فزیکلی ان کو چانس دے دیں لیکن دل میں ہمیشہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے گا, مثبت گمان نہیں رکھتے. بالکل. دیکھیے اگر ہم اس طرح لوگوں کو کاٹنے لگے تو دین کی طرف تو پہلے ہی بہت کم لوگ ہیں, اور اگر جن کی قربانیاں اور جن کی محنتیں بہت ہیں اگر ان کی کسی غلطی پر ان کو بالکل اپنے سے کاٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ دین کا کام کرنے والے کتنے باقی بچیں گے؟ حاطب بن ابی بلتہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سزا دے سکتے تھے, ایگزیکیوٹ بھی کرا سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. وہ غلطی چھوٹی نہیں تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی قربانی بھی بڑی ہو سکتی ہے اور غلطی بھی بڑی ہو سکتی. ان کی قربانی بڑی کون سی تھی؟ جنگ بدر میں حصہ لیا تھا انہوں نے, اور غلطی یہ بہت بڑی غلطی تھی. یہ صرف ذاتی نہیں تھی, کوئی ایک ہوتی ہے ذاتی غلطی, کوئی اپنی ذات میں, ایک ہوتی ہے وہ غلطی جس سے پوری قوم کا نقصان ہو سکتا ہے. اتنی بڑی تھی, اتنا زیادہ یعنی اس کا برا اثر ہو سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے معاف کر دیا. حضرت سارہ جو ہیں انہوں نے بھی چھوٹی غلطی نہیں کی تھی اسلام چھوڑ کے, ارتداد جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے, لیکن آپ نے پھر معاف کر دیا اور اسلام لانے کی اجازت دے دی. یہ ہے اخلاق جس سے اسلام پھیلا ہے. جی, سوال یہ ہے کہ جیسے اب بات ہو رہی ہے نا کہ جو شخص پچھلی زندگی سے توبہ کر لے اور آگے اپنی اصلاح کر لے تو اسے کنٹینیو کرنا چاہیے اور پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے واپس. لیکن یہ جو بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پروفیشن چینج کرتے ہیں, پہلے سنگر ہوتے ہیں یا ایکٹریس ہوتے ہیں, بعد میں وہ اسلام کے اچھے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں, ایمان اچھا ہو جاتا ہے, تو بعض دفعہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی
کہ وہ کہیں پر ہوں تو ان کو انٹروڈیوس اس طرح کرایا جاتا ہے، یا اگر کبھی ان کا فلائر دیکھیں تو وہ خود بھی ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماضی کی ایکٹریس اور ماضی کا سنگر، اور اب وہ اسلام میں آنے کے بعد ان کی کہانی سنیے یا اس ٹائپ کی بات. تو یہ مینشن کیا جا سکتا ہے صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک کمپیریزن کی خاطر کیا جا سکتا ہے، بتانے کے طور پر نہیں لیکن ایک انفارمیشن کے طور پر. چلے اگلی کہانی بھی پڑھ لیں.